گم ہوگا، ہم سب کی تلاشی لی جائے گی اور بنیامین کے سامان سے نکل آئے گا. یہ ایک اسپیکٹ ہے باہر انفورسین. جی جی بالکل. ہاں بے بس تھے. ہاں 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 وما شہدنا، اور ہم اس جو انفورسین ایونٹ ہو رہا تھا اس پہ ہم گواہ نہیں ہیں. ڈائریکٹ ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے واقعی چوری کی ہمارے سامنے. ہاں 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 یہ بھی بات صحیح ہے. ہاں بس اس حد تک ہے کہ وہ تلاشی کے وقت اس کے سامان سے نکلا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے رکھ دیا ہو یا وہ ہو، ہم اس کے گواہ نہیں ہیں. ہاں وہ ہمارے علم میں ہے. ہاں یہ بھی بات ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. اصطلاحی صاحب ایسے لکھتے ہیں. جی جی جی. انہوں نے کہا ان سے تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے باپ آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. یہ ہاں ٹھیک ہے. یہ بات ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے وہی ہم نے کہی ہے. ہم نے یہی چیز سامنے آئی کہ انہوں نے تلاشی لی اور سامان کا. بالکل یہی. ہاں یہی ہے. ٹھیک ہے. سامان میں سے. جی جی. انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا اپنے ڈیفینس میں کہ نہیں میں نے نہیں چوری. وہ تو انکلوئل تھے. لیکن ان کے سامنے بھی نہیں کہا نہیں کیا کہ میں نے نہیں کیا. نہیں سر وہ تو بڑے پڑے گئے. سر عجیب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ایک بندہ چوری کرے، ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے اور اس کا بھائی نہیں، اس کا بھائی تھانے میں جائے کہ یار اس کو چھوڑو مجھے رکھ لو. آج کا قانون بھی نہیں مانتا. ہاں نہیں مانتا. یوسف کیسے مانتے بھائی چور یہ ہے نہیں بہت اس لیے کر رہا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ وہ تو ہینڈ اینڈ گلوز تھے اس کے ساتھ کہ اچھا ٹھیک ہے، اور یہی وہ ایک موقع ہے جس پہ یوسف علیہ السلام نے یہ ویسے شاہ جی کا وہ پوائنٹ ہے تو قابل غور، اور یہ بات کڑیاں وہی مل رہی ہیں جو یہ کہا تھا نا کہ جب وہ الگ سے کہا کہ انی اخاہ، میں ہی تمہارا بھائی ہوں، اسی وقت یہ بتا دیا تھا کہ ہماری ایک سکیم یہ ہے کہ یہ اس کو کانفیڈنس میں لینا ضروری تھا، ورنہ ایک دم وہ ایسا ہوتا ہے اس میں سے کہ ہم نے تمہیں روکنا ہے، اور روکنے کا ایک ہی یہ ترکیب بن رہی ہے، ادروائز ہم روک نہیں سکتے، تم تو دوسرے ملک سے آئے ہو نا. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، اس نے کوئی وہ ریٹیلیشن اور ری ایکشن وہاں پہ ایسا نہیں آیا. یہ صحیح ہے آپ کا. ہاں تو ان کو دھر لیا گیا ہو کہ آؤ بھائی اس کو تو کنفائن کرو ادھر. ہاں الگ کر لیا گیا ہو کہ اس کے سامان سے اس کو لے جاؤ بھائی پکڑو اس کو. یہ بھی ہے. یہ بھی ہے بالکل. ان کے بھائیوں نے ریڈیلی ایڈمٹ کر لیا ہاں جی اس کا بھائی بھی چور تھا. وہ نہیں وہ جو ہے نا ایک دم جو ایڈمٹ کر لیا وہی ان کا جو ہے نا ستیلے پن کی خباثت کے نا یہ چیز آ گئی نا. آخر اسی کے بھائی کو تو کنویں میں ڈالا تھا نا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی چور سر. جی جی. اس کا ایک بادشاہ کا ایک انوائرمنٹ ہے، وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے تھوڑے تھوڑی. ہاں ہاں ایگزیکٹلی. جی جی. یہ تو بڑے معزز تھے. ہاں یہ تھے لوگ جب گئے ایگزیکٹلی. احترام یقیناً باقی لوگوں سے زیادہ کیا گیا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان نون طریقے سے. ہاں 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 ہاں. اچھا اب یہ اتنے معززین یکدم اور اتنا ایک مثبت ہے جماعت ہے، یکدم ان پہ یہ ہوگا کہ تم چور ہو. تو اب انہوں نے ایک جیسے کہنا چاہیے نا کہ فلجانی کیفیت تھی کہ نہیں ہم تو نہیں چور، اب پھر اس کا بھائی بھی چور تھا، یہی ہے ہم نہیں ہیں اس میں سے. ہاں یہ انسٹنٹ ہوا. بالکل. یہ وہ 10 کے 10 پھر الگ ہو گئے. ہاں ایک دم وہ جیسے لا تعلقی سا ہوتا ہے نا. اس کا بھائی بھی ایسا تھا، یہ ہمارا نہیں ہے ستیلا یہ، اور یہ ایسے ہی ہے سارے، ہم نہیں ہیں، ہمیں الزام نہ. ہاں یہ ایگزیکٹلی. ہاں بعد میں ہاں اس وقت تو یہی تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تانا دے رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے یہ کیا. بالکل. ہمارے بھائی نے کیا ہے. اللہ شاہ صاحب جو ہے نا یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے ان کے کزن تھے وہ بھی. سر اسماعیل تو ان کی اولاد تو کزن ہی نا. نہیں اوبیسلی یار. ہاں بالکل. اللہ اکبر.
اچھا اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہے، یہ جو کہا نا کہ جاؤ والد صاحب کے پاس اور یہ اس طرح جا کر کہنا، اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّ فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَ فِيهَا وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، یہ بھی کہا کہ آپ تحقیق کر لیں، انویسٹیگیشن کر لیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ سَأَلَ سے ہے، فعل امر بن گیا کہ آپ پوچھ لیں قریہ بستی والوں سے، الذی کا مونس ہے کیونکہ قریۃ مونس ہے، جو کنہ تھے فیہا اس میں، اور والعیر التی، عیر قافلے کو کہتے ہیں، التی جو اقبلنا فیہا ہم آئے اس میں، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم جو ہیں وہ بالکل سچے ہیں، صادقون کے ساتھ لام آ گیا، اللہ صادقون پکے سچے بالکل۔ تو آیت میں یہ کہا کہ یہ وہی کبیرہم بڑا ہی کہہ رہا ہے کہ والد صاحب سے یہ بھی کہنا کہ بے شک آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ جہاں ہم یہ غلہ لینے گئے تھے، اور قافلے کے باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وہ آپ کو سارا واقعہ کی صداقت بتا دیں گے کہ ہم نے بالکل آپ کو صحیح صحیح بتایا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ لو جی وہ آ گئے والد صاحب کے پاس، ابا جان کو جو بھی کہانی جس طرح بریف کیا گیا تھا بتایا ہوگا، حضرت یعقوب نے بڑے اطمینان سے غور سے سنا اور وہی الفاظ دہرائے جو حضرت یوسف کے بارے میں تھے، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہی الفاظ وہاں بھی ہیں، فصبر جمیل۔ تو یہ آیت 83 میں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ قال کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے، کس نے؟ انفسکم تمہاری نفسوں نے، امرا اس بات کو، فصبر جمیل صبر جمیل ہی کیا جا سکتا ہے۔ عسى اللہ این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یاتینی عطا سے ہے آنا، آگے با آ گیا تو لانا، کہ ان یاتینی کہ لائے میرے پاس بہم ان کو جمیعہ سب کو اکٹھا کر کے۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا یقین اور ایمان ہے کہ پہلے ایک بیٹا غائب ہوا، پھر دوسرا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو کر میرے پاس آ جائیں گے، یہ ہے نبوت۔ اللہ اکبر۔ انہ هو العلیم الحکیم، انہ بے شک وہ هو العلیم، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، بڑے علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ بیٹوں کی بات سن لی، جو بھی انہوں نے داستان آ کر سنائی، اور پھر کہا کہ یہ تو تم نے اپنے دل سے جو ہے نا وہ بات ایک بنا لی ہے، بس گھڑ لی ہے تم نے یہ بات جو ہے نا، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ اور کہا کہ میرے لیے تو خوبصورتی سے صبر کرنا ہی بہتر ہے، صبر جمیل، خوبصورت، اور کہا کہ مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے، اللہ تعالیٰ سے، کہ یاتینی بہم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لے آئیں گے سب کو واپس، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ لفظ جو ہے نا، یہ سولت، یہ وہاں بھی ہے، وہ جو سامری نے بچڑا بنایا تھا نا، سامری، اللہ اکبر، سورہ تھا، وہاں بھی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت 96 میں ہے کہ وہ سامری کہہ رہے میں نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، فَنَبَذْتُهَا،
اللہ اکبر ہے. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، پھر میں نے پھینک دیا اس کو آگ میں نا، تو یہی خوشنما بنا دیا میرے نفس کو. ہاں بالکل، اللہ اکبر. اس کا ویسے روٹ ورڈ ہے سین واو لام، سولت، سین واو لام. پورے قرآن میں 4 مرتبہ یہ آیا ہے. 2 مرتبہ تو یہ سورہ یوسف میں ہی ہے. 12 نمبر پڑھ رہے ہیں نا سورہ یوسف، یہ 18 میں بھی آیا تھا حضرت یوسف کا جب واقعہ تھا، اور یہ 83 میں بنی امین کے واقعہ میں بھی ہے. یہ سامری کا جو ہے یہ اس میں بھی آیا ہے. 20 طٰہٰ ہے، اس کی آیت 96. ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح ہے نا. اور یہ سورہ محمد کی آیت 25 میں بھی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے. یہ یوسف، یہ طٰہٰ، یہ جو ہے نا بالکل سورہ محمد میں جو ہے نا یہ 47 نمبر میں الشیطان سول لہم. سورہ محمد کی آیت 25 ہے 47 نمبر میں. الشیطان سول لہم وامل لہم، یعنی شیطان نے خوشنما بنا دیا لہم ان کے لیے، وامل لہم اور اس نے مہلت جو ہے وہ لمبی بتائی، امل لہم ان کے لیے. یہ بھی شیطانی گر ہے. اللہ اکبر. تو وہاں یہ سورہ محمد میں ہے کہ الشیطان سول لہم وامل لہم. اللہ اکبر ہے، وامل لہم. اللہ اکبر. اچھا، تو یہ بات آ گئی، ٹھیک ہے نا جی. یہ بات آ گئی 83 میں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں سب کٹھے ہو کر آ جائیں گے. اللہ اکبر ہیں. اب یہ بنیامین کا تھا نا واقعہ، تو حضرت یوسف بھی ان کو یاد آ گئے. تو اگلی آیت میں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. وَتَوَلَّى، ابھی اس سے پہلے وہ بیٹوں سے، اپنے 10 بیٹے جو ہیں نا ان سے وہ داستان سن رہے تھے نا، تو وَتَوَلَّى عَنْهُمْ یہ اس مناسبت سے آیا کہ حضرت یعقوب نے ان سے رخ پھیر لیا. وَتَوَلَّى منہ پھیرنے کو کہتے ہیں نا، عَنْهُمْ ان سے. وقالا اس نے کہا یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف کے بارے میں. ایک دم یوسف کا نام زبان سے نکلا ہوگا، یاد آ گیا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. وَابْيَضَّتْ، ابیض سے ہے نا، وائٹ کو کہتے ہیں نا ابیض، اسود بلیک کو کہتے ہیں، احمر ریڈ کو کہتے ہیں. تو ابیض سے وَابْيَضَّتْ ہو گیا، سفید ہو گئی، عَيْنَاهُ اس کی آنکھیں، من الحزن غم کی وجہ سے، یوسف کی جدائی اور فراق میں آنکھیں سفید ہو گئیں. فَهُوَ كَظِيمٌ، جبکہ وہ کظیم یعنی غم سے بھرا ہوا تھا. یعنی کظیم یہ ہوتا ہے یعنی سینہ گھٹا رہنا، یہ معنی ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے سارا وہ سنا بنیامین کے بارے میں، جو بھی انہوں نے واقعہ سنایا. پھر ایک طرف کو رخ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف. اللہ اکبر ہے. بس غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، اور وہ فَهُوَ كَظِيمٌ، سینہ جو ہے نا وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا. اب یہ کیفیت وہ دیکھی بیٹوں نے، تو پھر یہ کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو بس یوسف کو یاد کرتے رہ جائیں گے، ہے نا جی. اس کے غم میں گھل جائیں گے آپ، ہلاکی نہ ہو جائیں. اتنا یوسف یوسف جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے تو خود ہی کنویں میں ڈالا تھا نا. وہ چاہتے تھے کہ اب دوبارہ ذکر ہی نہ آئے. قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین. قالوا تو وہ بولے یعنی بیٹے، تاللہ اللہ کی قسم. یہ اس سے پہلے بھی میرا خیال آیا ہے.
قسم میں تینوں آتے ہیں نا، باللہ واللہ اور تاللہ ہیں دونوں، تو یہاں پر تاللہ اللہ کی قسم، تفتو تو ہمیشہ رہے گا، اس کا روٹ ورڈ ہے فا تا حمزہ، فا تا حمزہ، پورے قرآن میں یہ ایک ہی نہیں پر ہے، ایک مرتبہ، اور جگہ نہیں ہے اس روٹ ورڈ سے لفظ جو ہے نا، یہ یہیں پر ہے، یہی ہے تفتو، جی بالکل، تو ہمیشہ رہے گا، تذکرو یاد کرتا، کس کو؟ یوسف، یوسف کو، حتیٰ جہاں تک کہ تکونا تو ہو جائے، ہرزن کہتے ہیں نڈھال، نڈھال ہو جائے تو ہے نا جی، او یا تکونا تو ہو جائے من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے، تو یہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بس ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، آپ تو غم سے گھل جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا ہلاک ہی نہ ہو جائے اتنا یاد کر کر کے، اللہ اکبر۔ اب یہ بیٹوں کا یہ ریمارک یہ سن کر حضرت یعقوب نے کہا قال انما اشکو، بے شک میں شکایت کرتا ہوں، بسی اپنی بے قراری، و حزنی، حزن غم کو کہتے ہیں نا، اپنے غم کی، کس کے آگے فریاد کرتا ہوں؟ اللہ ہی، اللہ کے آگے، یعنی میں تم سے تو نہیں کچھ کہہ رہا نا، اپنے اللہ سے ہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہیں، اور وہ اب تک ان چیزوں کا سامنے آ گیا کہ واقعی پیغمبر ہونے کے ناطے ان کو بڑی چیزوں کا علم تھا، بہت سی آیات سے اس کا اظہار ہے، یہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں اور جس کو چاہیں وہ علم سے نوازتے ہیں، اور دیکھیں یہ کہہ دینا کہ اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، یہ بھی پارٹ آف دیٹ نالج ہے، علم ہے، کتنے یقین سے کہہ رہے ہیں، وہ بیٹے بار بار کہہ رہے ہیں بس بھول جاؤ، برسوں پہلے گیا وہ، آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں سب آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے اللہ اکبر۔ تو یہ آیت میں یہ کہا کہ حضرت یعقوب نے یہ بیٹوں کی یہ بات سن کے نا کہ آپ تو یوسف کو یاد کر کر کے ہلاک ہی ہو جائیں گے، کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ کے آگے کرتا ہوں، جس کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو آج کے لیے آیت 86 اور انشاءاللہ 87 سے کل پڑھیں گے، اس میں یہ ہے کہ سب سے کہہ رہے ہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، جاؤ تلاش کرو، سب آئیں گے اکٹھے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔